بات افا انتا کیا پھر آپ تنقذو چھڑا لیں گے من اس کو جو فی النار آگ میں ہے۔ احباب گرامی، اول تو یہ بات ہے کہ جب ہم یہاں پر قرآن کی تعلیم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب کیا۔ تو اللہ کی اس نعمت پر ہمیں اللہ کے شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے یہ بات پسند کرتا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو سیکھیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ تو بہرحال سیکھنے والوں کا درجہ سکھانے والوں سے اونچا ہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیکھنے والوں کا ذکر حدیث کے اندر پہلے کیا ہے، سکھانے والوں کا ذکر بعد میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوں، اس کو پڑھ رہے ہوں، اس کو سیکھ رہے ہوں، تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بندے کو سمجھ بے شک نہ آ رہی ہو لیکن یکسوئی اس کی طرف ہو، دھیان بندے کا اس کی طرف ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے نہایت توجہ سے سنو، غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کرے گا۔ اور اسی طرح سے جنات نے جب قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک سے سنا تھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا انصتو، خاموشی اختیار کرو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو انتہائی توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ پر رحمت کرے گا۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 17 اور 18 میں ہم نے ان لوگوں کی بابت پڑھا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر بہترین کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے آپ کو دی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ تم مجھے اتنی مدت کے بعد میرا قرض، میرے روپے واپس کر دینا، تو یہ ایک اچھا کام ہے، اس کو مہلت دینا ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کو معاف کر دینا، اس کو وہ رقم چھوڑ دینا، یہ اس سے بھی اچھا کام ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ بہترین کام کرتے ہیں، اچھے سے بھی اونچے درجے والے کام کو وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرمائے۔ اب یہاں پر جو آیت کا ترجمہ، ایک مختصر سی آیت ہم نے پڑھی کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص کہ جس کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے، جس کے بارے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اس بندے کو اللہ نے عذاب ہی دینا ہے، افانت تنقذ من فی النار، محبوب پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ اسے جہنم سے چھڑوا لیں؟ آپ اسے کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں جب ایک بندہ خود اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنوا چکا ہے؟ میرا بھائی، بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو سب کچھ سکھا تو دیا ہے،
لیکن اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کس نے جنت میں جانا اور کس نے جہنم میں جانا۔ اور بعض ایسی احادیث قرآن میں، بعض ایسی آیات ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے اللہ عذاب دے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے اللہ ذلیل کرے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگوں کی بات ہے کہ جی اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ اللہ کی چاہت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو سمجھ میں آ بھی جاتی ہے ہر سننے والے، اور الزام اللہ پر آ جاتا ہے کہ نہیں اس میں اللہ کا قصور ہے۔ اب ہم اس الزام کو کیسے رفع کریں؟ اور قرآن کی یہ والی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جس پر عذاب اللہ نے ثابت کر دیا اسے پھر جہنم سے کیسے بچایا جائے گا؟ میرا بھائی یہاں پر عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے۔ میرا بھائی ایک مثال ہے، ایک آدمی روزانہ 3 کلومیٹر بھاگ کر دوڑ کر وہ سفر طے کرتا ہے، یا یہ جناح باغ کے اندر صبح صبح کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ دوڑ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنا ٹریک جو ہے وہ 5 منٹ میں پورا کر لیتے ہیں، کچھ آدھے گھنٹے میں پورا کرتے ہیں، کچھ 20 منٹ میں کرتے ہیں۔ میں کبھی نہیں گیا، میں صبح وہاں پر جاتا ہوں، مجھے وہ ٹریک 1 گھنٹے میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب میں فرق کیوں ہے؟ ایک بندہ 5 منٹ میں کر رہا ہے، ایک 10 منٹ میں کر رہا ہے، ایک 1 گھنٹے میں کر رہا ہے۔ کیوں فرق ہے؟ آپ کپڑے کے تاجر ہیں، آپ میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی کیٹیگری کا کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی کورا بیچتا ہے، کوئی پورا پورا سوٹ بیچتا ہے، ہر ایک کی ڈیلنگ کا انداز مختلف ہے۔ مزید آ جائیے، یہ پنکھے لگے ہیں، ہر پنکھے کی رفتار میں اونچ نیچ ہے، ہر لائٹ کی روشنی میں تھوڑا بہت تفاوت موجود ہے۔ کس وجہ سے؟ کوالٹی کی وجہ سے۔ بندے کے اندر بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ہر بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک معاملہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جیسا کرے گا اس کو ویسا مل جائے گا۔ ایک بندہ روزانہ 5 منٹ میں 3 کلومیٹر بھاگ کر طے کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ وہی فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کر رہا ہے۔ فرق ہے محنت کا، کوالٹی کا، کہ اس بندے نے زیادہ محنت کی، زیادہ دوڑ لگائی، اس کو اس کا پھل مل گیا، اور جس بندے نے کم دوڑ لگائی اس کو اس کا ویسا پھل مل گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک مزدور ہے، وہ برسوں سے کام کر رہا ہے، وہ روزانہ 40 اینٹیں اپنی کمر پر اٹھاتا ہے اور لے کر چل پڑتا ہے، اور ایک مزدور وہ ہے جس نے آج کام شروع کیا ہے، وہ بیچارہ 10 اینٹیں بھی مشکل اٹھا رہا ہے اور جا رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے محنت کا، کام کا، کوالٹی کا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، اللہ نے قرآن میں کئی قسمیں اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو گناہ کی پہچان بھی کروا دی اور نیکی کی پہچان بھی کروا دی۔ اب اس کی مرضی ہے، جب ہم نے اس کو عقل اور شعور دے دیا، اس کے پاس فہم موجود ہے، تو اس کی مرضی ہے یہ جس مرضی رستے کے اوپر چل پڑے۔ اب جس رستے کے اوپر چلے گا اس رستے میں اس کے لیے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ نیکی کرنا کوئی مشکل کام ہے، قرآن کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے نیکی کے رستے آسان کر دیں گے جو اللہ کی طرف آئے گا، اور اللہ اس کے لیے برائی کے رستے آسان کر دیتا ہے جو برائی کی طرف جاتا ہے۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ بندے نے پسٹل کسی کے اوپر تاننا ہو اور گولی چلانے سے پہلے کہے نصیب میں ہوا تو یہ مر جائے گا، نامقدر میں ہوا تو نہیں مرے گا، اور پھر یہ کہے کہ ٹریگر دبا دے، یہ ایک بیوقوف آدمی ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ یہ آدمی آگ کے اندر کودے اور یہ کہے مقدر میں ہوا تو جل جاؤں گا، نامقدر میں ہوا تو نہیں جلوں گا، یہ بیوقوفوں والی بات ہے۔ دنیا اسباب کے ساتھ چل رہی ہے، آپ جس سبب کو اختیار کریں گے
اس کے مطابق آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اس کی ہلکی سی مثال یہ ہے، ایک آدمی کے سامنے کھانا پڑا ہو اور وہ بلک رہا ہو بھوک سے اور کہے کہ کھانا میرے منہ میں خود آئے، میرے مقدر میں ہوگا تو کھانا مجھے مل جائے گا، اور ہاتھ ہلائے نہ اور اسی طرح بھوک میں ہی مر جائے، یہ کوئی عقل مند تھا یا بیوقوف تھا؟ بتائیے۔ اسی طرح سے میرا بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے سامنے روشن مثالیں رکھ دی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، اور ان کے ساتھ ساتھ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ کی زندگیاں بھی ہیں۔ سب کچھ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ پانی ہے اور یہ آگ ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، تمہارا اختیار ہے کس چیز کو لیتے ہو۔ اب ایک اور بات اور سمجھ لیں، یہ ہے تقدیر کا مسئلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہر چیز کی سمجھ عطا کر دی ہے۔ اب ہمارا آگے کام ہے کہ ہم اس سمجھ کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ اگر سمجھ کے استعمال کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے تمہیں زندگی اور موت کا تصور اسی لیے دیا ہے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اب محنت کا رخ بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ورنہ چور، ڈاکو، لٹیرے بڑی محنت کر کے چوریاں کرتے ہیں، ان کو بھی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ذہن لڑانا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو حلال رستے کے اوپر رکھنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ دوسرا تقدیر کے حوالے سے جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کی چاہت میں اور اللہ کی رضا میں فرق ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اللہ کی چاہت میں اور اللہ کی رضا میں فرق ہے۔ اس کو مشکل اور کرتے ہیں جب اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چور چوری کر رہا ہے، ایک چور چوری کر رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے جو مشیت، جو اللہ کا ارادہ ہے اس کے مطابق وہ چوری کر رہا ہے، لیکن کیا چوری سے اللہ راضی بھی ہو رہا ہے؟ بتائیے۔ اللہ چوری سے راضی نہیں ہو رہا، لیکن جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی تو ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ مثلا یہ کہ وہ دیوار توڑ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ رہی ہے، وہ کسی کا نقصان کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایسے کرنا ہے، اس نے اس رستے کے اوپر چلنا ہے، لیکن اللہ اس کے اس عمل سے راضی نہیں ہو رہا۔ اسی لیے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ جو جس رستے پر چلے گا اس کے لیے وہ رستہ کھل جائے گا۔ بات کی سمجھ آتی ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں اس مقام پر بھی یہی بات فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو جائے، جو اپنے اوپر عذاب پکا کروا لے۔ اب چور چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ مار رہا ہے، زانی منہ کالا کر رہا ہے، اور یہ کہے کہ نہیں میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، وہ اپنی عقل کا، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس میں مزید میرا بھائی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی قرآن میں، جیسا کہ یہاں پر بھی ہے کہ ہم نے انسانوں کا ایک بہت بڑا حصہ اور جنات کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے جہنم کے لیے تیار کیا ہے، ہم نے ان کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے۔ اب اس میں کیا معاملہ ہے؟ اس میں معاملہ میرا بھائی یہ ہے، ایک استاد کلاس میں 20 بچوں کو پڑھاتا ہے اور وہ سال کے تقریباً 1/3 حصے گزرنے کے بعد، 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ کلاس میں کہتا ہے کہ جب سالانہ امتحان ہوگا تو یہ بچہ فرسٹ آئے گا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا۔ سال کا اختتام ہوتا ہے اور جیسے استاد نے کہا ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ جس بچے نے فرسٹ آنا ہے وہ فرسٹ آ گیا، جس نے فیل ہونا ہے وہ فیل ہو گیا۔ استاد غیب کا علم جانتا تھا، پھر استاد نے کیسے کہہ دیا؟ بتائیے، استاد نے کیسے کہہ دیا؟ جو نہیں بولتے تو نہیں بولتے، نہیں تو کٹھے ہی بولتے تھے۔ ہاں جی، بچوں کی محنت کو دیکھ کر،
تو آپ خود ہی بات محنت پر لے آئے جو میں نے شروع پر کی کہ انسان جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو پھل مل جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین چونکہ عالم الغیب ہے، وہ قیامت تک کے ہونے والے معاملات کو جانتا ہے، اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ اس بندے نے ناکام ہو جانا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ کی بات غلط ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے بتا دیا کہ جس جس کی یہ حرکتیں ہوں گی وہ ناکام ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں وہ حرکتیں تو نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جب کسی کی حرکتیں اس طرح کی ذکر کی ہیں نا تو اللہ نے الفاظ کے استعمال کیے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے لیکن وہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑا میٹھا بولتے ہیں لیکن پکے جہنمی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی زمین پر اندر کھاتے فساد کرتے رہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کناروں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین میں کوئی اچھی بات ملی تو قبول کر لی، اچھی نہ لگی تو دین کو ہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے کریکٹر ذکر کیے ہیں کہ جو ان حرکتوں میں آئے گا وہ بندہ ناکام ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے کامیاب ہونا ہے اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ یا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر کردار کو ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد جو بندہ غلط رستے پر چلے گا اللہ اس کے بارے میں کیا یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ جس نے اپنے اوپر عذاب پکا کروا لیا؟ ایسے ہی جیسے استاد نے کہا کہ اس بچے نے تو فیل ہونا اپنے اوپر پکا کروا لیا ہے، اس کی حرکتوں سے لگتا ہے اس نے فیل ہو جانا ہے، تو اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کے بارے میں کہیں کہ اگر اس نے شرک کیا تو یہ ناکام ہو جائے گا، اور پھر اللہ کہے اس نے اپنے اوپر عذاب پکا کروا لیا، تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ کیوں بھائی بات کی سمجھ آتی ہے؟ افانت تنقذ من فی النار، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے آگ سے اللہ کی پکڑ سے کیسے بچائیں گے؟ یہ ہمارے ان بھائیوں کا یہاں پر رد ہے جو کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں افانت تنقذ من فی النار، جو جہنم میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کیسے بچائیں گے؟ اس حوالے سے میرا بھائی سمجھ لیجئے، نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا ان کا اپنا بیٹا بے وفا نکلا، اللہ نے جہنم میں پھینک دیا۔ ان کے ساتھ زندگی گزارنے والی ان کی بیوی، اس نے وفا نہیں کی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں گئی۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، دونوں باتیں۔ تیسری بات لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اس نے بھی وفا نہیں کی، اس کو بھی جہنم میں پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، اس کو بھی جہنم میں ڈالا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ رب العالمین اسے انتہائی حقیر بجو کی شکل میں اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈالیں گے، آزر کو۔ اور پھر بات آتی ہے ابو طالب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ ان سارے رشتوں کے بعد ایک بات حدیث سے سمجھ لیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھا کر دیا اس کے رشتہ داریاں اس کو اللہ کے ہاں کامیاب نہیں کر سکے گی۔ رشتے اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گے کہ میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، میں نبی کے گھر پیدا ہوا، میں نبی کی بیٹی، میں نبی کی پھپھو، میں یہ میں وہ۔ نبی علیہ السلام نے واضح لفظوں میں کہا تھا اے فاطمہ بنت محمد، دنیا کی جس چیز کا سوال کرنا چاہتی ہو کر لو، لیکن کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے اوپر زندہ رکھے اور اسی توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ کرے۔ افمن حق علیہ کی بات